دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز، اور آج کا ہمارا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اور ہمارا قانون کے نام سے میں کیا کرتا ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ۔ ہم ملکی سطح پر قانون کی بات کیا کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کی بات کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح جہاں جہاں مسائل ہوتے ہیں اس آزاد نیوز کے چینل کے نام سے اور ہم اور ہمارا قانون کے نام سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک دوستو آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اور ہمارے جو مہمان آج کے ہیں وہ کس طرح جو موجودہ صورتحال اس پر نظر رکھتے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام اس کا نام ہوگا ہم اور ہمارا حافظ آباد۔ حافظ آباد کے مسائل کیا ہیں؟ حافظ آباد میں لوگ قانون حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حافظ آباد کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ حافظ آباد کی معاشی صورتحال کیا ہے؟ یہاں روزگار ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے میں ہوں آپ کے سامنے، اور میرے ساتھ حافظ آباد کی ایک ایسی شخصیت آج آ چکی ہے، میں سمجھوں گا کہ آپ کو انشاءاللہ سن کر مزہ آئے گا، اور ان کا جو درد دل ہے حافظ آباد کے لیے آپ وہ بھی سنیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے میرا حافظ آباد کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا ہے، جس کے تحت وہ مختلف اوقات میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بلایا تھا، ایک میٹنگ کی تھی، سول سوسائٹی کو بلایا تھا، اور ٹاپک کیا تھا؟ ہم اور ہمارا حافظ آباد۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹاپک رکھا جس میں انہوں نے تمام جو کونسلر تھے ہمارے صاحب کا ان کو بلایا اور بات کی حافظ آباد کے اوپر۔ اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے ہم اور ہمارا حافظ آباد کے نام سے۔ میں تعارف کروا دیتا ہوں آج کے ہمارے بہترین محترم اور ہر دن عزیز شخصیت مہمان کا، جن کا نام محمد رفیق شہزاد اطاری ہے۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آزاد نیوز پر آئے۔ سر بلا تاخیر ہم بات کریں گے حافظ آباد کے اوپر۔ میں سیدھا آتا ہوں اپنے مدعے کے اوپر۔ پہلا سوال آپ سے بڑا ہی برنی قسم کا کہ حافظ آباد کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے سوال سے پہلے بڑے خوبصورت الفاظ اور دل کو جلانے والے الفاظ بول دیے، تو آپ کے لفظوں کو سن کے بھی مجھے مزید میرا دل جل اٹھا ہے کہ حافظ آباد کے موجودہ حالات کو میں کس نظر سے دیکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حافظ آباد میں کسی نے دیکھنے لائق چھوڑا ہی کیا ہے۔ شومیہ قسمت سے میں حافظ آباد کو پاکستان کا سب سے چھوٹا اور پسماندہ ترین ضلع کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ پٹی پڑھائی جاتی رہی کہ حافظ آباد ترقی اس لیے نہیں کر سکا کہ یہ کسی مین پٹی میں واقع نہیں ہے۔ ہمارے قریب اضلاع ایسے ہیں جو مین پٹی میں واقع نہیں ہے، ان کا معیار زندگی ہم سے بہت بلند ہے۔ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ آخر یہ حافظ آباد وہ ہے جہاں کے تعلیمی اداروں سے شروع ہو جائیں آپ، اس کے پٹوار خانے سے لے کر اس کی میونسپل کمیٹی تک، کسی بھی جگہ پہ آپ کو آپ کا قانون نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اس سے بھی آگے آ جائیں آپ، چلے قانون کو ایک لمحے کے لیے مطلب صرف نظر کر لیں۔ قانون ہر شخص کی ضرورت زندگی نہیں ہے، مطلب قانون ہمارے سے وابستہ ضرور ہے، ہم قانون سے وابستہ ضرور ہیں، لیکن میری ضروریات زندگی نہیں ہے۔ چلے ضروریات زندگی کی طرف آ جائیں۔ میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ مجھے حافظ آباد کے سیاسی اور انتظامی جو آج تک سارے ذمہ دار ہیں، دیکھیں میری کسی ایک سے کوئی بات نہیں ہے، میری بات صرف حافظ آباد سے، میری بات آج کا ٹاپک بھی حافظ آباد کا ہی، اور میری نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے، نہ ابھی تک تھی، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ کوئی دیکھیں گے۔ سر یہ آپ کی میرا خود نہیں ہے، آپ حافظ آباد کا درد دل رکھتے ہیں، یہ پورا حافظ آباد چاہتا ہے، یہ آپ کی محبتیں، لیکن میری پہلی اور آخری محبت حافظ آباد ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی ضروریات میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ صبح آپ نے اپنے کام پہ جانا ہے، آپ نے اپنی جاب پہ جانا ہے، آپ نے اسکول جانا ہے۔ حافظ آباد کا کوئی ایک شخص جو یہ کہہ دے کہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے بزنس پوائنٹ تک جانے تک یا اپنے جاب پوائنٹ تک جانے تک میں کھڈوں کے بغیر گزر کے گیا ہوں، بالکل میں اس کے ہاتھ چوموں گا۔ بہت کم سڑکیں ایسی ہیں جو کہ مکمل ہے، باقی زیادہ تر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات درست۔ بدقسمتی سے
اس سے آگے آ جائے قانون قصوں کی روڈ والی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کب جا کے بنی؟ قصوں کی روڈ بنی ہی کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کب جا کے بنی؟ یہ بنی ہی اب دوبارہ بنی ہی کیوں؟ یہ بنی ہی نہیں. بالکل پوائنٹ آپ کا، بالکل پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں یہ بنی کب؟ میں بنی کب کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. مجھے یہ بتا دیں یہ کیوں بنی؟ یہ صحیح نہیں تھی. مطلب ٹھیکیدار یا کون انوالو ہے اس میں؟ نہیں سر، جو ہر دفعہ کھا پی کر ہمیں ہماری کمیشن درکار ہے، ہمیں روڈ درکار نہیں ہے. ہمیں ہماری کمیشن درکار، میری کمیشن ادھر سے نکل رہی ہے، میں روڈ پر مطلب اکاڑ دوں. جان بوجھ کے مٹیریل ایسا استعمال کیا جائے گا کہ دوبارہ نہیں بنانی پڑے. تو آپ یہ سب کہتے ہیں کہ حافظ آباد کو میں کس نظر سے دیکھتا ہوں؟ بدقسمتی سے کہ میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ آج تک کے تمام آنے والے جتنے بھی سیاسی یا انتظامی عہدیداران ہیں، انہوں نے جتنا حافظ آباد کو لوٹا جا سکا ہے لوٹ لیا ہے، اس کے بعد وہ چلے گئے. یہی تو وجہ کہ یہاں پہ آنے والا مطلب انتظامی عہدیدار بھی دن جلدی حافظ آباد کی جان نہیں چھوڑنا چاہتا. جی ناظرین، آپ نے مسائل کے اوپر بڑی ایک اچھی نظر رکھتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے واضح طور پر بیان کیا، بتایا کہ حافظ آباد کو جو درپیش مسائل ہیں وہ ایسے ہیں. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے حافظ آباد کے جو اچھے لوگ جو درد دل رکھتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں. ان کا خود کہنا یہ ہے کسی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. انہیں حافظ آباد کی فلاح و بہبود چاہیے، انہیں حافظ آباد کا طبقہ جو ہے وہ پڑھا لکھا چاہیے. میرا سر دوسرا سوال، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، مجھے بڑا مزہ آیا. حافظ آباد کی عوام سنیں گی، انہیں بڑا اچھا لگے گا. اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ اب یہ بیان مسائل کو آپ نے بتا دیے، یہ بتائیں آپ حافظ آباد والوں سے چاہتے کیا ہیں؟ قابل غور بات ہے کہ حافظ آباد والوں سے یا حافظ آباد کے وہ پنڈت جو حافظ آباد کے مالک ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ مجھے بتا دیں کہ کن سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس میں بات کی جا سکے. میں کہتا ہوں اس میں جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں، سیاسی نمائندے اس میں آ جاتے ہیں، ہمارے لوکل اس میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے جو سرکاری بھی اس میں جو بھی جناب آپ سمجھتے ہیں آپ بات کیجیے. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاسی یا انتظامی عہدیدار، مجھے ایک بات بتا دیں. آپ نے قانون کی بات کی، آپ نے مجھے اصل میں قانون کو اتنا جانتا نہیں، ایک انپڑھ بندے کو آپ نے قانون کا پٹا پڑھا دیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے قانون میں مجھے کسی اپنے حافظ آباد کے محکمے میں جا کر کسی کی کال کرا کے کام کیوں کرانا پڑتا ہے؟ یہ میرے قانون میں ہے؟ بہت بڑا میرے ملک کے قانون میں ہے؟ اچھا، میری سیاسی ڈکشنری میں ہے؟ نہیں ہے. اچھا، ایز اے سٹیزن میری ضروریات یا میری زندگی کے پارٹ کے طور پہ یہ ہے. میں سوئی گیس کے محکمے میں جاؤں، میں واپڈا میں جاؤں، میں بلدیہ میں جاؤں، میرا کام آپ کی کال کرائے بغیر کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے کس مصیبت میں آپ نے ڈال دیا ہے؟ مطلب میں آپ کا مرہون منت کیوں ہوں؟ میری ترجیحات بغیر سفارش کے کام ہی نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھیں میری ترجیحات، میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ آباد کے شہریوں کو آزاد شہری رہنے دیں. خدا واسطے یار، آپ لوگ حافظ آباد کے شہری آزاد شہری کیوں نہیں؟ اس میں سر مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ لوگ کا مائنڈ بن گیا ہے کہ نہیں وہ مطلب ذہنی طور پہ غلام ہے. نہیں، میرے حافظ آباد کا کوئی قصور نہیں ہے. میرے حافظ آباد کو آپ غلام بنانا چاہ رہے ہیں، حافظ آباد بننا نہیں چاہ رہے. واہ، جو لوگ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں اگر انہوں نے ہمیں ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈالی. میں کہتا ہوں وہ تو کوشش کر رہے ہیں. کیا ہمارا خود یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اتنے اپنے اوپر بلیف کریں، بھروسہ رکھیں کہ اپنا کام ہم خود نکلوائیں؟ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم پہ کتنی ذمہ داری آ رہی ہے؟ تو وہ تو اسی کوشش میں ہے نا کہ ہمیں وہ غلام بنائے. ویسے مجھے آپ اتنے سادہ لگتے نہیں جتنے آپ باتوں سے. سر میرا کام سوال کرنا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس حافظ آباد میں ایسے سیاسی نمائندگان یا سیاسی جماعتوں سے وابستہ افراد موجود ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں سے اٹیچ نہیں ہیں، لیکن جب ان کی تھوڑی بہت اپنے سیاسی پنڈت سے انبن بنی ہے تو اس کے کاموں کو رکوایا گیا ہے کہ نہیں؟ بالکل دوست، بڑی ساری اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم غلام بنے، ہم نہیں بننا چاہ رہے. درست ہے، حافظ آباد غلام بننا نہیں چاہ رہا. بالکل آپ ہمیں غلام بنانا چاہ رہے ہیں. آپ حافظ آباد کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں خدا کے لیے. یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے شاید میں پہلے لفظ بولنے لگا ہوں، خدا کے لیے حافظ آباد کے شہریوں کو آزاد کر دو یار. اتنی درد دل والی بات حقیقت ہے جب سامنے بیٹھ کے بات سنی جائے اور کس وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کا چہرہ آپ دیکھ لیجئے، ان کی آنکھوں سے مجھے لگتا ہے نمی بھی ہے کہ واقعی ہمیں جب کام کروانا پڑتا ہے ہمارے عام شہریوں کو
تو انہیں سیاسی جو پنڈت ہیں، جو سیاسی لوگ، یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے ان کی تقریروں کے مطابق ترقیاتی کام ہو چکے ہیں نا، ان کو دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ حافظ آباد پیرس اور لندن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا خیر، میں ان کی تقریریں سن کے اس رات اتنی خوبصورت نیند سویا ہوں کہ یار واہ، میں اتنے زبردست اور اتنے خوبصورت شہر کا باسی ہوں، کمال، بہت لطف آیا۔ برحال وہ خیر رات گزری، صبح میں اٹھ کے جب میں نے جانا تھا باہر جہاں بھی، تو اپنے پوائنٹ پہ پہنچنے تک جب میں نے 3 چھپڑیاں عبور کی تو میں نے یار سوچا نہیں یار، وہ تو کسی اور حافظ آباد کی بات تھی، وہ اس حافظ آباد کی تو بات ہی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ ہمیں اس طرح کا الو بنا رہے ہیں کہ آپ کیا حافظ آباد کو کیا اب تک آپ نے دیا ہے۔ دیکھیں زیادہ دور میں بڑی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک بات کر لیتا ہوں۔ زندگی کے بنیادی ایلیمنٹس میں سے پانی اہم ترین ضرورت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کچھ عرصہ قبل حافظ آباد میں کچھ جگہ پر موٹریں لگی ہیں بڑی ہیوی قسم کی اور خطیر رقم سے، پلان لگائے گئے تھے، خطیر رقم سے، وہ پلان لگا کے صاف پانی کے لیے۔ ہاں جی، وہ تو فلٹر پلانٹ پہ کلا دوسرے، یہ موٹریں تھی گھروں میں پانی پائپ لائن کے ذریعے، ہمارے ایریا میں نہیں۔ اچھا بہرحال ہمارے وہاں ہے اور بھی کئی جگہوں پہ حافظ آباد میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان موٹروں کے ذریعے گھروں تک جانے والا جو پانی ہے اس میں گاب ہوتی ہیں؟ یار مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ اتنا بدترین جانوروں سے بدترین سلوک حافظ آباد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ جو موٹر جہاں پہ لگی ہیں ابھی تک ان کا کچھ نہیں بنا، کوئی اپلیکیشن دی ہو، کسی نے اٹھا ہو، کوئی آواز اٹھائی ہو، اس کے جو پانی پی رہے ہیں انہیں کوئی ہوش نہیں، وہ کیا پی رہے ہیں۔ لوگ کیا کریں، لوگ موٹر سائیکل پکڑتے ہیں، گیلن رکھتے ہیں بیچارے وہ نہر سے جا کے پانی، کیا کریں؟ مطلب وہ موٹریں اب بے فائدہ ہیں، فضول پڑی ہوئی وہاں پہ، لوگ پانی نہیں پی رہے۔ ان کے پائپ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں اور نالیوں کے اندر سے گزر رہے ہیں، اور حافظ آباد کی میونسپل کمیٹی کو وہ انتظامیہ سے بھی یہ بڑی ایک الارمنگ بات ہے مجھے پتہ چلی، اور انتظامیہ ہمارے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا خدا را جہاں پر یہ خطیر رقم لگا کر یہ پروجیکٹ لگائے گئے تھے ان کا دھیان کیجیے، اور جہاں جہاں یہ پرابلم ہے انہیں فی الفور درست کیا جائے تاکہ حافظ آباد کے عوام کو صاف پانی مل سکے۔ اور مجھے حیرت کی بات، حیران کن بات میرے لیے ایک اور ہے، میرے یہاں کوئی مہمان آتا ہے نا، میری کوشش ہوگی اس کو جتنے اچھے انداز سے میں اس کی میزبانی کر سکوں، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے بھی میرے پاس اس کا حق ہے، میرے پہ اس کا حق ہے۔ جو جس جگہ کا ذمہ دار بنے، جو جس جگہ کا حاکم بنے، یہ اس کی ذہنیت بتائے گی کہ وہ اپنی عوام کو کس انداز سے ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ عوام کی کم ظرفی یا عوام کی کمی نہیں، یہ ان حکمرانوں کی، ان ذمہ داروں کی کم ظرفی ہے کہ ان کا ذہن اتنا کم ظرف اور چھوٹا ہے کہ وہ میرے شہر کو صاف پانی بھی نہیں پہنچا سکے۔ اس سے زیادہ شاید میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان محمد شہزاد رفیق عطائی صاحب کی بات سنی، ان کے خیالات سنے۔ سمپل سی بات یہی ہے، نرسل یہی ہے کہ جو درد ہمارے دل میں حافظ آباد کے لیے ہے اس میں کوئی بھی ہماری بدنیتی شامل نہیں ہے، ہم نیک نیت سے حافظ آباد کا درد رکھتے ہیں۔ ہاں بہت سارے علاقے حافظ آباد میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پلانٹ ہیں لیکن لوگ اسے صحیح یوز نہیں کرتے بلکہ ٹوٹیاں اتار کر لے جاتے ہیں، سڑکیں بڑی بن چکی ہیں، لیکن جہاں پر یہ صورتحال گمبھیر ہے جس طرح عطائی صاحب نے بتایا، اگر وہاں پر انتظامیہ نہیں پہنچتی تو یہ بہت سخت زیادتی ہے۔ میں آخری بات کروں گا، ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا اختتام کرنے لگے ہیں، دعا کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ایک شخص نے کسی اللہ کے بندے سے سوال کیا کہ بابا جی نیک کون ہے؟ ایک شخص نے کسی اللہ کے بندے سے سوال کیا کہ بابا جی نیک کون ہے؟ تو بابا جی نے آگے ہنس کے جواب دیا جسے موقع نہیں ملا۔ بہت شکریہ، اسی امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ جہاں رہیں گے درست رہیں گے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔